مجلس پرنور حسین ناری بھی یہاں آئے تو نوری یہ ہو جائے حاصل جسے آقا کی ایک مختصر سلام. اے سلامی جو غم شبیر میں دلگیر ہے اے سلامی جو غم شبیر میں دلگیر ہے اس کی قسمت میں ازل سے خلد کی جاگیر ہے اس کی قسمت میں ازل سے خلد کی جاگیر ہے اے سلامی جو غم شبیر میں دلگیر ہے دیکھ کر اکبر کو میدان میں یہ بولی فوج شام دیکھ کر اکبر کو میدان میں یہ بولی فوج شام سر سے پا تک یہ رسول پاک کی تصویر ہے سر سے پا تک یہ رسول پاک کی تصویر ہے کیا جلائے گی اسے نارے جہنم حیات کیا جلائے گی اسے نارے جہنم اے حیات جس کے دل میں فاطمہ کے لال کی تصویر ہے جس کے دل میں فاطمہ کے لال کی تصویر ہے واقعات کربلا کہتے ہو جس کو مومنو واقعات کربلا کہتے ہو جس کو مومنو در حقیقت خواب ابراہیم کی تعبیر ہے در حقیقت خواب ابراہیم کی تعبیر ہے ظلم جو کرنا نہ تھا وہ بھی کیا عابد پہ ہے ظلم جو کرنا نہ تھا وہ بھی کیا عابد پہ ہے تو کہ گردن میں پڑا ہے پاؤں میں زنجیر ہے تو کہ گردن میں پڑا ہے پاؤں میں زنجیر ہے اے سلامی جو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین
دست در دست یزید حقا کے بنا لائے لاست حسین شاست حسین حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہیں اور دیپنا بھی ہے نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے شاست حسین حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في زيارته يوم الأربعين لجده الحسين عليه السلام خطابا لله: بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات بجے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم کا چاند نمودار ہوا ہے اور 14 صدیاں ہونے والی ہیں. ہر سال یہ چاند آتا ہے اور عزاداری ایک مرتبہ پھر پورے ماحول پر عزا کی کیفیت چھا جاتی ہے، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور زندگی صدیوں پہلے جو حادثہ گزرا ہے اس سے اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ جیسے یہ حادثہ ابھی گزرا ہو. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں شہادت حسینی کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک کا تذکرہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام صل على محمد وآل محمد. 40 کے دن سید الشہداء کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے جو مولا کی زبان سے نکلا ہے: وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ. حسین نے اپنے دل کا خون تیری راہ میں بہا دیا. حسین کو اس سے کچھ پانا نہیں تھا. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. اپنے کلیجے کا خون حسین نے تیری راہ میں اس لیے بہا دیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکیں. وَمِنْ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. اور گمراہی اور راستہ کھو جانے میں آدمی جس حیرت کا شکار ہوتا ہے اس حیرت سے انسانیت کو حسین بچا سکے. عزیزان محترم، کربلا کیا چاہتی ہے، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنے کی نیت ہے. انشاءاللہ اگر پروردگار عالم سے توفیق اور مولا کا کرم شامل حال رہا. میرا عزیزو غور کریں، موتیں بہت ہوتی ہیں مگر فطرت ہے کہ گھر میں موت جو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اولاد کی موت ہے یا ماں باپ کی موت ہے. یہ بھی ایک فطرت ہے، لیکن یہی فطرت جب آگے بڑھتی ہے، دیکھیں اللہ نے
عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ایک دو باتیں میں سلسلے میں پر رات کی عرض کروں گا، اور جب بڑا اہتمام ہو تو پھر کوئی بڑا کام بھی لینا ہوتا ہے۔ عزاداری سے بڑا اہتمام، عزاداری کا بڑا اہتمام اس حد تک ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فطرت بدلی۔ میں بھی آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ گھر میں موت ہوتی ہے، کسی عزیز کا جنازہ رکھا ہوتا ہے تو آدمی سے کھایا پیا نہیں جاتا، ایک گھونٹ پانی حلق سے نہیں اترتا، لیکن پھر یہی فطرت ہی ہے جو دوبارہ زندگی میں واپس لاتی ہے، اور آدمی زندگی میں واپس آ کے زندگی کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ جنازہ سامنے رکھا ہو تو لبوں کو تبسم دور کی بات ہے، نالہ و فریاد کا رکنا مشکل ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز ترین کی یاد بھی گھٹتی جاتی ہے۔ توجہ دینے کے بعد عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ گود کا پالا ہوا بچہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، موت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے یہ غم ہلکا ہوتا جاتا ہے اور بوجھ گھٹتا جاتا ہے، اور پھر بھول سے بدل جاتا ہے۔ ہم آپ اپنے عزیز ترین دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے، اور جتنا یاد رہ جاتا ہے پہلی نسل میں، پھر نسلوں کے بعد نسلیں جیسے بڑھتی ہیں تو بھول بڑھتی جاتی ہے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو دادا پردادا کو یاد کر کے غمزدہ ہوتی ہوں؟ تو یہ بھی فطرت ہے اور وہ بھی فطرت ہے، غمزدہ ہونا بھی فطرت ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس غمزدگی کا ختم ہو جانا بھی فطرت ہے۔ مگر یہ خصوصی اہتمام ہے پروردگار کا سید الشہداء کے لیے کہ صدیاں گزر گئی ہیں، نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن زمانہ جتنا جتنا گزرتا جا رہا ہے یاد حسین اتنی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بے شک۔ اور یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اس اہتمام کو خصوصیت کے ساتھ پروردگار عالم نے انجام دیا ہے کہ حسین کا غم ہمیشہ منایا جائے گا، اور مدتیں گزریں گی، وقت گزرے گا، لیکن وقت گزرنے سے اور مدتیں گزرنے سے غم میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآل محمد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سید الشہداء کے ولادت کے بعد ان کی شہادت کی خبر دی تو حضرت زہرا نے فوراً سوال کیا تھا کہ میرے بابا حسین شہید ہوں گے تو کب؟ تو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ حسین شہید ہوں گے تو نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم ہوگی، کوئی ہم میں سے نہ ہوگا۔ تو برجستہ سوال کیا تھا حضرت زہرا نے کہ بابا پھر میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ رسول اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یا فاطمہ اِنَّ نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا ویجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ۔ دیکھیے صدیوں کے بعد کا انتظام ہی نہیں ہے،
بلکہ جب تک انسان باقی ہیں تب تک حسین کی عزاداری کا انتظام ہے۔ فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ ان نساء امتی، میری امت کی عورتیں یبکین علی نساء اہل بیتی، میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گی۔ ورجالہم، بہار الانوار کی جلد 44 میں روایت موجود ہے، ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا، اور ہماری امت کے مرد ہمارے اہل بیت کے مردوں پر ماتم کریں گے۔ اس کے بعد کے فکروں پہ توجہ دیجیے۔ جو وعدہ ہے اور جو صداقت رسول کا گواہ ہے، آپ عزادار آج صدیوں کے بعد موجود ہیں، یہ رسالت کی سچائی کی ایک گواہی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گی، اور میری امت کے مرد میری امت کے مردوں پر گریہ کریں گے، میرے اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے۔ وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ، وقت گزرنے سے اس عزا میں کوئی کمی نہ آئے گی، بلکہ وہ ہمیشہ فی کل سنہ جیلاً بعد جیل، نسلوں کے بعد نسلیں گزریں گی، زمانوں کے بعد زمانے گزریں گے، صدیوں کے بعد صدیاں گزریں گی۔ یہ وقت اس تذکرے کو مندمل نہیں کرے گا، مزمحل نہیں کرے گا، بلکہ جیسے جیسے نسلیں گزریں گی، صدیاں گزریں گی، وقت گزرے گا، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری امت کے مرد اور ہماری امت کی عورتیں عزاداری کی تجدید کریں گی۔ ہر سال یہ عزاداری پھر سے ایسے ہوگی جیسے پہلی بار ہو رہی ہو، اور یہ ہر سال ہوگا۔ آپ نے توجہ نہیں کی شاید میں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ عزاداری کا اہتمام پروردگار عالم نے کیا ہے، اور وعدہ پیغمبر نے فرمایا، اور اس وعدے میں پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ سالانہ ہماری امت کے لوگ تجدید عزا کریں گے، اور ہر سال زمانہ گزرے، وقت گزرے، مگر اس کی وجہ سے کوئی اضمحلال عزاداری کے جوش اور جذبے میں پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں پر میں اپنے جوانوں کے لیے ایک وضاحت اس روایت کے سہارے کر دینا چاہتا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ ہمارے درمیان ایک بات ہماری گفتگو میں، نوحوں میں، سلام میں، مرثیے میں، ہر جگہ اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ہم بالکل اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں اور اسی پر ہم فیصلے لیتے ہیں۔ مشہور، میں نے جو روایت ہے وہ آپ کی خدمت میں ابھی پڑھی ہے، لیکن مشہور بچپن سے آپ سب سنتے آئے ہیں۔ اس روایت کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جب شہزادی نے پوچھا کہ روئے گا کون، تو حضور نے اس طرح سے سنتے آئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو اس پر روئے گی۔ میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور میں پھر سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس روایت میں کسی قوم کی خلقت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان یا فاطمہ، ہے میری بیٹی فاطمہ، ان نساء امتی، میری امت کی عورتیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، ہم آپ سب جانتے ہیں، سورہ امت کا لفظ واضح ہے۔ ان نساء امتی یبکینا بکا سے بنا لفظ، گریہ کریں گی، بکا کریں گی، روئیں گی، علی نساء اہل بیتی، میرے اہل بیت کی عورتوں پر، ورجالہم، اور میری امت کے مرد
यबकून बुका करेंगे, गिरिया करेंगे, अला रजाल अहले बैतना, हम अहले बैत के मर्दों पर। मैंने ये सराहत क्यों की है? ये सराहत इसलिए की है कि मुसलसल किसी बात को सुनते सुनते आदमी उसको मुतमईन होकर कबूल कर लेता है, उससे नतीजे निकाले जाने लगते हैं। चूँकि बात बहुत मशहूर हो गई है कि अल्लाह एक कौम पैदा करेगा तो हमारा जवान अक्सर ये कहता है कि हम तो बस अज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं, हमें बाकी दीन से कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी खिलकत सिर्फ़ और सिर्फ अज़ादारी की हुई है के लिए हुई है। मगर जो रिवायत है, और मैं मिंबर की बुलंदी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर कहीं से कोई साहब रिवायत ढूंढ के ला देंगे तो मैं इसी मिंबर से उस रिवायत को पेश करूँगा जहाँ किसी कौम के खिलकत का जिक्र हुआ हो। और मैं ये तज़किरा न करता, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि आज हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी तादाद में ऐसे जवान मिलने लगे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अज़ादारी और गिरिया मातम और नौहा मातम को अपनी खिलकत का मकसद करार दे रहे हैं और कहते हैं हम पैदा ही नहीं किए गए हैं गिरिए के लिए। मैं अपने नौजवानों से इतना और बता देना चाहता हूँ कि परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में फरमाया है वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने पैदा किया है इबादत के लिए। अभी तो जवाब में कहने वाला मेरा भोला जवान कहता है कि हम तो अज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं, इबादत के लिए पैदा नहीं हुए हैं। वो इतना भोला है कि वो ये कह रहा है कि इबादत के लिए नहीं पैदा हुए, अज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं। उसका मतलब ये निकलता है कि क्या अज़ादारी इबादत नहीं है? जो आप ये कह रहे हैं कि हम अज़ादारी के लिए पैदा हुए हैं, इबादत के लिए पैदा नहीं हुए हैं, क्या अज़ादारी इबादत नहीं है? अज़ादारी जब इबादत है तो फिर खिलकत का मकसद इबादत है और उसी का एक हिस्सा अज़ादारी भी है। बहरहाल गुफ्तगू यहाँ तक आ गई है, सलवात भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात और भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला हमसे क्या चाहती है ये देखना है तो मुझे देखना होगा कि हुसैन ने अपनी कुर्बानी का मकसद क्या बताया है और हुसैन ने कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं। क्योंकि आज चांद रात है और पहली मुहर्रम की शब है, इसकी मुनासिबत से अपने नौजवानों के लिए तज़किरा करना चाहता हूँ कि रजब की तारीख़ें थी आखिरी कि वलीद ने जो गवर्नर है यजीद की तरफ से, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलब किया। इमाम उससे मिलने गए हैं, उसने मेरे शाम मुआविया की मौत की खबर दी है और उसके बाद इमाम से कहा कि यजीद अमीर माना गया है और उसने कहा है कि इनसे हुसैन से और बाकी सबसे बैत लो। जब वलीद ने बैत की बात कही तो जुमले इमाम की हैं कि या अमीर इन्ना अहल बैत नबूवत व मअदनुर रिसालत व मुख्तलफुल मलाइका व बिना फतहल्लाहु व बिना खतमल्लाह मिसली ला युबायिउ मिसला। अमीर, हम अहले बैत नबूवत हैं, हम नबी के घर वाले नहीं हैं, हम नबूवत के घर वाले हैं, हम रिसालत की काने हैं, हम वही नाजिल होने के ठिकाने हैं, हमारा घर फरिश्तों की आमद-ओ-रफ्त की जगह है। अल्लाह ने हमसे शुरू किया है और हम पर ख़त्म करेगा। अपना मुख्तसर सा तारीफ़ करवा के उसके बाद इमाम ने जुमला फरमाया मिसली ला यजीद के पहले यजीद के बारे में जुमले कुछ कहे, अपना तारुफ कराया, उसके बाद यजीद के जुमले कहे व यजीद फासिकुन व शारिबुल खमर
وقاتل النفس المحرمۃ ومجاہر بالفسق۔ یزید میں جو برائیاں ہیں ان میں سے چند امام نے گنائیں۔ کہ یزید کی پہلی برائی یہ ہے کہ وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ اللہ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ والشارب الخمر، سارے گناہ فاسق کے لفظ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد امام نے دو گناہ خصوصیت سے سنائے۔ فاسق کا لفظ سب کے شامل ہے، مگر امام نے فرمایا فاسق ہونے کے علاوہ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، یزید شرابی ہے۔ وقاتل النفس المحرمہ، اور وہ اللہ نے جن کی زندگی کی جان لینا حرام قرار دیا ہے، جن کی زندگیوں کو محترم قرار دیا ہے، یزید ان کا قاتل ہے۔ اس کے بعد جو لفظ امام نے یزید کے لیے کہا ہے، میں بس سنا کے آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یزید کی چوتھی صفت امام نے بیان یہ کی کہ وہ مجاہر بالفسق، گناہ کرنا اور ہے اور کھلا گناہ کرنا اور ہے۔ امام نے گناہ کے تذکرے کے بعد یزید کے تعارف میں فرمایا کہ یزید کی خرابی یہ بھی ہے کہ وہ کھلا گناہ کرتا ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کبھی کوئی ایسا پیدا ہو جاتا ہے، گناہ کھلا کر رہے ہیں، ہم نے ٹوکا بھائی یہ نہ کیجیے، کہ جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا ڈرنا؟ نہیں، پروردگار عالم ہم کو یہ نہیں سکھا رہا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑ سکے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تو اس گناہ کو اپنی ذات تک محدود رکھو۔ کھلا گناہ کر کے دوسرے کو گناہ کا راستہ مت دکھاؤ۔ گناہ کا راستہ دکھانا کتنا خطرناک کام ہے۔ قرآن کریم میں میدان جنگ سے فرار کے موقع پر اللہ نے جو لوگ بھاگے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو اور گناہوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ آخر اسی گناہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس پر اللہ اتنا ناراض ہے کہ اتنا غضب نازل کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ میدان جنگ سے ہٹنے والا جب ایک آدمی ہٹتا ہے تو اس کو دیکھ کے دوسرے کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، پھر تیسرے کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، گناہ نہ کریں پہلی کوشش ہے، لیکن اگر نفس کے دباؤ میں، شیطان کے دباؤ میں، حالات کے دباؤ میں، کسی وجہ سے لاپرواہی میں کسی وجہ سے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو ان گناہوں کو کھلا انجام نہ دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعے گناہوں کا راستہ دوسرے کو دکھایا جا سکتا ہے۔ امام نے اپنا تعارف کرایا ہم کون ہیں، اور یزید کا تعارف کرایا، 4 برائیاں یزید کے بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں یہاں پہ روک کے اپنے جوانوں کے میرے سامنے جوانی تشریف فرما ہے، میں اپنے جوانوں کے لیے فرمانا چاہوں گا کہ یزید نے حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، امام نے بیعت نہیں کی۔ زمانے 3 ہیں، ایک ہے پاسٹ، ایک ہے پریزنٹ اور ایک ہے فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ حسین کا یہ جملہ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حسین کا یہ جملہ صرف حال کا فیصلہ نہیں کر رہا۔ حال کون ہے؟ حسین ہے، پریزنٹ حسین ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ علی کا بیٹا معاویہ کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کا فرزند ابو سفیان کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا۔ فرمایا مثلی، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے۔ حسین سے پہلے پاس میں کون کون گزرا ہے؟ امام حسن مصطفیٰ گزرے ہیں اور مولا علی گزرے ہیں، اور داستانیں گڑھی گئی ہیں کہ علی نے بیعت کر لی تھی، یہ ماضی ہے۔ اس کے بعد حسین حال ہے اور پریزنٹ ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جس طاقتور یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، جو بہرحال اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سے لشکر صحیح، توجہ دیجیے گا، بہت اہم اور قیمتی بات ہے، حسین کے ساتھ چھوٹا سے لشکر صحیح لیکن لشکر موجود تھا۔ میرے عزیزوں، لشکر تھا، تھوڑا حسین کے پاس طاقت تھی، امت ان کی آواز سن رہی تھی، چاہے پھر اس کو قبول نہ کر رہی ہو، مگر حسین کے بعد جو امام وقت ہوا ہے وہ یزید کے سامنے کن حالات میں پہنچا ہے؟ قیدی بنا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، قیدی ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، لیکن یزید نے جس حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اسی یزید نے سید سجاد سے بیعت کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے بات کہہ دی، اسی یزید نے سید سجاد سے مطالبہ نہیں کیا، اور پھر پوری تاریخ خلافت و امامت پڑھ ڈالی ہے، کسی بھی دور کے خلیفہ نے کسی بھی دور کے امام سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فیصلہ حسین کر گئے تھے۔ حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی حسین کہہ رہے تھے کل ماضی دیکھ لو، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہیں کی اس نے۔ آج حال دیکھ لو، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کل فیوچر اور مستقبل دیکھ لینا، میرا جیسا کہیں بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجتے محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس چند منٹ میں ایک تذکرہ اور اس سلسلے سے مربوط کہ حسین نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں اور کن عظمتوں پر جا کے یہ اعلانات ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں میں نے بیعت نہیں کروں گا، حسین کا ارشاد کہہ رہا ہے کہ علی نے بیعت نہیں کی تھی، حسین کا اعلان کہہ رہا ہے کہ سید سجاد بیعت نہیں کریں گے۔ دیکھیے، کسی بات کی گواہی دینے والے کون کون ہو سکتے ہیں؟ کبھی گواہی دینے والے گھر کے رشتہ دار اور عزیزدار ہوتے ہیں، کبھی گواہی دینے والے دوست احباب ہوتے ہیں، کبھی گواہی دینے والے پڑوسی اور ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سب گواہیوں کی قیمت ہے، لیکن اگر گواہیوں کے بیچ میں کوئی دشمن گواہی دے دے، ہمارے درمیان آپس میں جھگڑے لڑائیاں ہوا کرتی ہیں، اختلافات ہوا کرتے ہیں، مگر انہیں میں مثلا کسی کے اوپر الزام لگایا گیا کہ مالی طور پر خردبرد کر رہے ہیں، تو جو اپوزٹ پارٹی کا آدمی اس میں بھی کوئی بول دیا گیا کہ نہیں بھائی ان پہ 100 الزام لگا لو، یہ بدزبان ہے، یہ غسیل ہیں، یہ گالیاں بکتے ہیں، یہ مقدمے بازی کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، لیکن یہ مالی خردبرد کرنے والوں میں نہیں ہے، مالیات خردبرد کرنے والوں میں نہیں ہے، تو یہ کس کی گواہی ہوگی؟ دشمن کی گواہی ہوگی۔ دشمن کی گواہی کی قیمت محسوس کیجیے، دشمن کی گواہی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار تھا کہ وہ دشمن سے بھی گواہی حاصل کر لیتے تھے، انہیں دشمن ان کی باتوں پر اتنا اعتماد کرتا تھا کہ صرف گواہی نہیں دیتا تھا بلکہ ان کے کردار پر اعتماد کر کے پھر فیصلے کرتا تھا۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں، میدان صفین میں مولا کے پہلے معاویہ اپنا لشکر لے کے پہنچ گیا، اور میدان صفین میں صرف ایک جگہ تھی جہاں پانی تھا، اس پانی کے ذخیرے پر معاویہ نے قبضہ کر دیا۔ اب معاویہ کے لشکر میں جشن برپا ہو گیا کہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہو گیا، ہم جیت گئے۔ پانی پہ قبضہ ہے تو پیسے کہاں لڑ پائیں گے، اور اگر لڑیں گے بھی تو پیسے کہاں ہم سے جیت پائیں گے۔ معاویہ کا لشکر میں جشن مچا برپا تھا۔ امام اپنا لشکر لے کے پہنچے، امام کے لشکر کو خبر ملی کہ پانی پر معاویہ کا قبضہ ہو گیا ہے، تو ان میں بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی، تو امام نے انہیں سمجھایا نجیب بلاغہ اور خطبہ موجود ہے کہ آگے بڑھو، ہمت کرو، دانت پر دانت جما کے حملہ کرو، اور پانی پر قبضہ ہے اس کو چھین لو۔ میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کیوں پیش کر رہا تھا؟ یہ عرض کرنے کے لیے کہ دشمن کی گواہی صرف اہل بیت کو حاصل ہوتی ہے،
اور اس کے بعد سناؤں آپ کو کہ حسین کے لیے کیسی گواہی حاصل ہوئی ہے دشمن کے ذریعے۔ پانی پہ قبضہ کر لو، مولا کے لشکر نے حملہ کیا، پانی پہ قبضہ کر لیا۔ اب معاویہ کے لشکر میں بحران برپا ہو گیا کہ پانی چلا گیا، اب ہم پیاسے مارے جائیں گے۔ دیکھیے دشمن کی گواہی یہی ہے۔ معاویہ باہر نکلا خیمے سے، لشکر والوں کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تم پیاسے نہیں مارے جاؤ گے، تمہارے اوپر پانی بند نہیں کیا جائے گا، یہ علی ہیں، یہ پانی بند نہیں کریں گے کسی پیاسے پر۔ تو علی کے کردار کی گواہی معاویہ جیسا دشمن بھی دے رہا تھا، اور صرف گواہی نہیں دے رہا، اس نے کچھ پلان بھی نہیں کیا کہ چلو پھر چھینو پانی۔ گواہی نہیں دے رہا بلکہ جو اس کی اپنی پالیسی ہے وہ حسین مولا علی کے کردار پر بھروسہ کر کے طے کر رہا اسٹریٹجی اپنی جنگ کی، ورنہ کہتا چلو پھر حملہ کرو چھینو، لیکن چھیننے کے لیے آگے نہ بڑھنا یہ گواہی سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے۔ ایک طرف تو کہہ رہا کہ علی ہیں پانی بند نہیں کریں گے، دوسرے پانی چھیننے بھی نہیں جا رہا ہے، اسے علی کے کردار پر اتنا اعتماد ہے کہ علی پانی بند کرنے والوں میں نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور اس سے بہتر سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس نے کیوں چھیڑا تھا؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کا اعلان ہے کہ میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ تو حسین کا اعلان ہے۔ اب دشمن کا اعلان سنیے، توجہ رہے۔ محرم کی تاریخیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ پہلی محرم کو حسین سفر میں تھے، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں، 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی جانا بند ہو گیا ہے، 7 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بعد مسلسل لشکر عمر سعد بھیج رہا ہے، ابن زیاد مسلسل لشکر بھیج رہا ہے، عمر سعد پر مسلسل دباؤ ہے کہ یا حسین کا سر کاٹو یا اسے بیعت دو۔ آخری سپاہ لے کے شمر پہنچا اور خط لے کے آیا ہے عمر سعد کا، عمر سعد کے نام ابن زیاد کا، ابن زیاد کا خط ابن سعد کے نام لے کے آیا ہے شمر، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہیں یہ خط ملے تو فوراً حملہ کر کے یا تو حسین سے بیعت لو اور یا حسین کا سر کاٹو۔ ابن سعد نے جملہ شمر سے کہا کہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے یہ چاہا ہے تاکہ تجھے سرداری مل جائے، اس لیے کہ ابن سعد نے لکھا تھا کہ یا بیعت لو یا سر کاٹو، ورنہ لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کرو۔ تاریخ طبری میں موجود ہے جملہ، جب کہا کہ بیعت لو تو ابن سعد دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ دشمن ہے، اور بڑا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ سردار لشکر ہے۔ مگر اب دشمن کے جملے سنیے۔ ایک مرتبہ ابن سعد سے جب کہا کہ یا تو بیعت لو یا سر کاٹو، تو ابن سعد نے کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لأن بین جنبیہ لنفس ابیہ، حسین یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کے سینے میں ان کے بابا کا دل دھڑک رہا ہے۔ یہ ماضی کا فیصلہ ہے کہ نہ کل علی نے وقت باطل کی بیعت کی تھی اور نہ آج فرزند علی وقت باطل کی بیعت کرے گا۔ حسین ہرگز بیعت یزید نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے بابا کا دل دھڑک رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، یا علی، یا علی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس اس وقت کا تذکرے کو اسی جگہ روکتا ہوں، اور کل سے انشاءاللہ کربلا کے
بعض صفحات کے تذکروں کے ساتھ ساتھ موضوع پر گفتگو بھی کی جائے گی کہ کربلا کیا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کی خدمت میں آیات و روایات اور سیرت معصومین کے سہارے یہ تذکرہ پیش کیا جائے گا کہ کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا اہتمام عزاداری کا، حسین کی عزاداری کا جتنا اہتمام ہے، اس کا اتنا اہتمام کہیں اور نظر نہیں آتا۔ اس بڑے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ بڑا کام لیا جانا ہے، اور کتنی عظیم قربانیاں ہیں۔ آج چاند رات ہے، یہ چاند جب نکلا ہے تو اس چاند کو دیکھ کے کبھی سیدہ نے سوچا کہ یہی چاند نکلے گا تو میرے چاند کا سر کٹا جائے گا۔ اسی چاند کو دیکھ کے زینب نے سوچا تھا کہ یہی چاند نکلے گا تو میرے بھیا کے بازو قلم ہوں گے۔ اسی چاند کو دیکھا تھا اور لیلا نے سوچا تھا میرے لال علی اکبر کے کلیجے پہ بچی گئی۔ یا معاہدہ شروع ہو گئے ہیں، شہداء پہ ماتم ہوگا، لیکن 2 محرم کو عروج کربلا سے لے کے شہداء کربلا کا ماتم ہوگا۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ آج جو شب یکم محرم ہے، اس میں ان شہیدوں کا تذکرہ کروں جو کربلا کے شہید ہیں مگر محرم سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ وہ حسین کے سفیر مسلم ہیں، اور مسلم کے 2 کمسن بچے ہیں جو مسلم اپنے ساتھ کوفے لے کے آئے تھے۔ کوفے والوں نے جب مسلسل اصرار کیا کہ ہدایت کے لیے علی نے کسی کو بھیجیے، تو پھر امام نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنی طرف سے بھیجا۔ جناب مسلم بن عقیل چونکہ لڑنے نہیں گئے تھے، اس لیے اپنے 2 چھوٹے اور کمسن بچوں کے ساتھ کوفے لے کے گئے۔ اور جناب مسلم بن عقیل کے 2 جوان بیٹے تھے جو جناب رقیہ کے ساتھ، جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی تھیں اور جناب ابوالفضل عباس کی بہن تھیں اور جناب مسلم کی زوجہ تھیں۔ جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ کے ساتھ دونوں جوان بیٹے جو کربلا آئے تھے وہ رقیہ کے بطن سے نہیں تھے، لیکن رقیہ کے دونوں بیٹے جو رقیہ کے بطن سے تھے وہ دونوں مسلم کے ساتھ کوفے آئے۔ مسلم کوفے پہنچے، بیعت ہوئی، بیعت کرنے والوں کی بھیڑ بڑھتی رہی۔ مسلم نے خط لکھ کے بلا لیا امام حسین کو کہ یہ حالات اچھے ہیں۔ مسلم نے اس کو گریہ کیا ہے۔ ابن سعد مکاری کے ذریعے کوفے میں داخل ہوا، اور اس کے بعد مکاری کے سہارے اس نے جنگ شروع کی، سب کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ 8 ذی الحجہ کو جنگ شروع ہوئی ہے، ابن سعد کے ساتھ لوگوں نے جانا شروع کیا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلم کے ساتھی ساتھ چھوڑتے رہے۔ اور 8 ذی الحجہ کو جب نماز عشاء پڑھ کے مسلم مسجد سے نکلے تو تنہا تھے، کوئی ساتھ نہ تھا۔ سناٹا ہوا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، کوئی پہچاننے والا مسلم کا نہیں ہے۔ جو پہچاننے والے تھے وہ سب گرفتار ہو چکے یا شہید کیے جا چکے، اب کوئی ٹھکانا مسلم کا نہیں ہے۔ آ کے ایک دروازے پہ بیٹھ گئے۔ دیر تک جب مسلم بیٹھے رہے تو گھر کے اندر سے ضعیفہ نکلی۔ اس نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، گرد و غبار میں ہٹا ہوا، چہرے پہ تھکن کے آثار ہیں۔ سمجھی کوئی مسافر ہے، اندر گئی، جا کے پانی لے کے آئی، لو پانی پی لو۔ جناب مسلم نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا پھر تھوڑی دیر پھر بیٹھے رہے تو ضعیفہ سمجھی کہ تھکا ہوا مسافر ہے، اٹھ جائے گا، لیکن جب مسلم نہ اٹھے اور بیٹھے رہے تو مسلم سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، جاؤ اپنے ٹھکانے پہ چلے جاؤ۔ کہا وہ بتاؤ وہ کہاں جائے جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو؟ کہتے ہو کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں؟ ہاں میں کوفے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا پھر تم کہاں کے رہنے والے؟ مدینے کا رہنے والا۔ لیکن آپ سے بے چین ہوئی
کہیں تم میرے آقا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ ہاں میں وہی مسلم ہوں، آج جو میرے دروازے میں میرا آقا کے بیٹھا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہوں چلے جاؤ۔ گھر کے اندر بلایا، بہت کوشش کی کھلانے پلانے کی، وہ مسلم راضی نہ ہوئے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہوتے اسی خاتون کے ظالم بیٹے نے جا کے ابن زیاد کو خبر دی اور وہاں سے جنگ کے لیے لشکر آنے لگا۔ مسلم تلوار ہاتھ میں لے کے گھر سے نکل پڑے، تنہا مسلم، سامنے لشکر، جنگ چلتی رہی، لشکر کا لشکر بلایا جاتا رہا۔ ایک مرتبہ لشکر نے کہا یہ مسلم ہے، اس کے رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، جو قابو میں آنے والے نہیں ہیں، دھوکہ دیا گیا، مسلم گرفتار نہ کیے جا سکیں گے، نہ شہید کیے جا سکیں گے۔ زمین میں گڈھا کھودا گیا، گڈھے کو خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر نے، ابن زیاد کے لشکر نے حملہ کیا۔ مسلم جوش شجاعت میں آگے بڑھے، گھاس سے کٹے ہوئے گڈھے کے اندر گر پڑے۔ اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش شروع کر دی، آگ برسانا شروع کر دیا۔ دندان مبارک شہید ہوئے، منہ سے خون کی کلیاں آئیں۔ مسلم گرفتار کیے گئے، گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لائے گئے۔ دربار میں پہنچے، سامنے ابن زیاد بیٹھا ہے۔ کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، کہ یہ میرا امیر نہیں ہے، میرا امیر تو مکے میں ہے۔ مسلم کو پتہ نہیں ہے کہ حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں، حسین کا اسی کوفے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ مسلم کو گرفتار کر کے جب ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، مسلم سے گفتگو ہوئی، مسلم کے لیے فیصلہ دیا کہ لے جا کے انہیں شہید کر دو، ان کے سرطن میں جدائی کر دو۔ مسلم سے پوچھا گیا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ مسلم نے کہا میری ایک خواہش ہے بس، میں نے خط لکھ کے اپنے مولا حسین کو بلایا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اب انہیں لکھ کے اطلاع دے دی جائے کہ یہاں آنے کے حالات نہیں ہیں۔ مسلم پیاسے تھے، کہا مجھے پانی مل سکتا ہے، پانی لایا گیا، دہن سے لگایا، خون مل گیا۔ بار بار جب دہن کا خون پانی میں مل گیا، مسلم نے پانی پھینک دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پیاسے بارگاہ خدا میں حاضر ہو گئے۔ ظالم مسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آیا، دارالمارا کی چھت پہ پہنچایا، لے جا کے مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، ظالم نے تلوار چلائی، گھبراہٹ میں وار پورا نہیں پڑا، تھا ظالم گھبراتا کیوں ہے، بھرپور وار کر ظالم نے وار کیا، سروتن میں جدائی ہوئی۔ بے سر کے جنازے کو دارالمارا کے چھت سے زمین پہ پھینکا گیا اور اس کے بعد مسلم کے پیروں میں رسیاں باندھ کھینچا گیا اور اس کے بعد دارالمارا کے دروازے پہ لا کے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ مسلم 9 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، 5 سے پانی ختم ہوا، 7 سے پانی ختم ہوا، 9 محرم کو حملہ ہوا، 1 رات کی مہلت عبادت کے لیے بھی۔ عاشور کا دن آیا، انصار حسینی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حسین کے گود کے پالوں کی باری بھی آئی، اسی میں مسلم کے لال بھی شہید ہو گئے۔ فاطمہ کا بھرا گھر 10 محرم کو اجڑ گیا۔ 11 محرم کو حسین کا قافلہ قیدی بنا کے لے جایا گیا، کوفے پہنچا۔ کوفے کی گلیوں سے گزارتے ہوئے آگے آگے سید فکر آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے لٹا ہوا قافلہ دارالمارا کے دروازے پر پہنچے تو دارالمارا کے دروازے پر مسلم کا بے سر کا جنازہ دیکھا۔ سید سجاد نے سر جھکا کے سلام کیا اور آگے بڑھے۔ پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ ہے، قافلے میں رقیہ ہے، رقیہ عباس کی بہن رقیہ، رقیہ مسلم کی زوجہ رقیہ۔ ایک مرتبہ رقیہ رک گئی، زینب کبریٰ آگے بڑھی، بہن قدم آگے بڑھا اور اپنا یہ ظالم ابھی قادیانے لگا۔ رقیہ نے ہاتھ جوڑے کا بہن شہزادی بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں، بس مجھے سلام کر کے ایک بات پوچھ لینے دیجیے۔ آگے بڑھی، سلام کیا، مسلم اگر تمہارے تن پہ سر نہیں ہے تو دیکھو تمہاری کنیز کی سر پہ چڑھ مسلم اگر گیا
मुस्लिम अगर तुम्हें गलियों में पैरों में रस्सियां बांध के खींचा गया तो मैंने अपनी आंखों से देखा है मेरे आका हुसैन की लाशें को घोड़े से काबू किया गया। मुस्लिम मैंने सुना है तुम प्यासे थे पानी आया ना पी सके मगर मेरा हुसैन तो 4 दिन का प्यासा था। मुस्लिम तुम्हारे सर पे तुम्हारी कमीज के सर पे चादर नहीं। मुस्लिम है खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ और वो खुशखबरी ये है कि तुम्हारे 2 जवान बेटे मेरे साथ आए थे और वो दोनों खूब लड़े और लड़ के शहीद हो गए मगर सरकार मुस्लिम मेरे आपका मुस्लिम मेरे 2 नन्हे बच्चे अपने साथ लेके आए थे। अरे मेरे आका वो तो लड़ने के काबिल न थे। वो बच्चे क्या हुए हाय एक माँ तड़पती हुई चली गई। कोई न था जो माँ से बच्चों को मिला देता बच्चों को माँ से मिला देता। बच्चे शहीद करके ढेर किया गया। ہمارے اس مجلس سے آگاہ کو اپنی عبادت قرار دے اور شکر ہم گنہگار بندے تیرے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ پروردگار جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں قبروں میں ہیں معبود ان کے پر مغفرت اور رحمت نازل فرما۔ پروردگار ہم سب کو ایام اعظام میں بھرپور طریقے پر عزاداری کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو صاحبان ایمان میں قرار دے جن کے سینے کے ماتم کا نشان جن کی پیشانی کے چردوں کا نشان دکھائی دے۔ پروردگار اقبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ دین کی خدمت گزار علماء کو کہا جو خصوص رہبر انقلاب اسلامی اور بقار کشن روایت مفسانی کی حفاظت کرنا۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشبو کرنا۔ ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین 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 اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ تجھے دیکھ کے مر جائے نا تجھے دیکھ کے مر جائے نا بیمار ہے سغرا۔ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ گھر زارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی۔ تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی۔ 1400 برس بیتے 1400 برس
بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گن گن کے تو صغرا نے یہ دن ہے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان، بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان، ہر سمت سے ہے مجھ کو، ہر سمت سے ہے مجھ کو اب موت نے گھیرا، اے چاند محرم کے تو بدلی